الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن 20 تصوف احیاء العلوم میں انشاءاللہ تعالی ہم 5ویں فصل پڑھیں گے اور اس میں انشاءاللہ تعالی ہم اخلاق کو کس طرح بہتر کرنا ہے اس کے حوالے سے مزید معلومات حاصل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ توجہ کے ساتھ اسکرین پر دیکھتے بھی جائیں، سنتے بھی جائیں، یا اپنی PDF پہ دیکھتے جائیں یا اپنے کتاب میں دیکھتے جائیں، اور بھرپور توجہ اس پر رکھنی ہے کہ امام غزالی علیہ رحمہ ہمیں کیا نصیحتیں فرما رہے ہیں اور کن پر ہمارا پہلے سے عمل ہے اور کن پر مزید ہم نے کیسے عمل کرنا ہے۔ تہذیب اخلاق کا تفصیلی طریقہ۔ یہ بات تو آپ کے علم میں آ چکی ہے کہ اخلاق کا اعتدال پر رہنا نفس کی درستی پر دلالت کرتا ہے، اور اعتدال سے ہٹ جانا روحانی بیماری اور مرض کی دلیل ہے۔ جیسا کہ بدن کے مزاج میں اعتدال صحت بدن پر دلالت کرتا ہے اور اس کا اعتدال سے ہٹ جانا جسمانی بیماری کی دلیل ہے، تو ہم بدن کو مثال بناتے ہوئے کہتے ہیں علاج کے سلسلے میں نفس کی مثال یوں ہے کہ اس سے گھٹیا اور برے اخلاق کو دور کیا جائے، فضائل اور اچھے اخلاق کو اپنایا جائے۔ بدن کی مثال یہ ہے کہ اس کا علاج کرتے ہوئے اس سے بیماریوں کو دور کیا جائے اور اس کی صحت کے لیے کوشش کی جائے۔ اصل مزاج پر اعتدال غالب ہوتا ہے، پھر غذا، خواہش اور مختلف احوال کی وجہ سے معدے میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یعنی عادت یا سیکھنے کے ذریعے وہ برے اخلاق کو اپناتا ہے۔ جیسا کہ بدن ابتدا میں کامل نہیں ہوتا، غذا کے ذریعے اس کی نشو و نما اور تربیت ہوتی ہے تو وہ کامل اور مضبوط ہو جاتا ہے، اسی طرح نفس بھی ناقص پیدا کیا گیا ہے لیکن کمال کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ کمال تہذیب و تربیت اور علمی غذا کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ جس طرح بدن اگر صحیح ہو تو طبیب صحت کی حفاظت کا کہتا ہے، اور اگر بیمار ہو تو اسے صحت مند بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ دل کی بیماری کا علاج۔ اسی طرح نفس اگر پاک و مہذب ہے تو اس کی حفاظت اور اسے مزید مضبوط اور صاف رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر اس میں کمال اور صفائی نہ ہو تو اس کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ بیماری جو بدن کے اعتدال کو تبدیل کرتی اور مرض کا باعث بنتی ہے، اس کا علاج اس کی ضد کے ذریعے ہوتا ہے۔ جیسا کہ بیماری کا اگر تعلق گرمی سے ہے تو ٹھنڈی چیزوں سے علاج کیا جاتا ہے، اور اگر سردی سے ہے تو گرم چیزوں سے علاج کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بری عادات جو دل کی بیماری ہیں، ان کا علاج ضد کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو مرض جہالت کا علاج علم سے، بخل کا علاج سخاوت سے، تکبر کی بیماری کا علاج تواضع سے، اور حرص کا علاج بتکلف خواہش نفسانی سے رکنے سے۔ الغرض جس طرح بیماری میں کڑوی دوائیں برداشت کرنی پڑتی ہیں اور پسندیدہ چیزوں سے پرہیز کرتے ہوئے صبر کرنا پڑتا ہے، اسی طرح دل کی بیماری دور کرنے کے لیے مجاہدے اور صبر کی کڑواہٹ برداشت کرنی پڑتی ہے۔ بلکہ یہ زیادہ ضروری ہے کہ بدن کا مرض تو موت سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن دل کا مرض اللہ عز و جل پناہ میں رکھے ایک ایسا مرض ہے جو موت کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے باقی رہتا ہے۔ ہر ٹھنڈی چیز اس بیماری کے لیے درست قرار نہیں پاتی ہے جس کا باعث گرمی ہو، مگر یہ کہ وہ مخصوص حد پر ہو، اور دوائی کی تجویز شدت و ضعف، کم و زیادہ مدت اور کثرت و قلت کے اعتبار سے مختلف ہوں،
اور اس کے لیے کسی معینہ مقدار کا ہونا ضروری ہے جو نفع بخش ہو، کیونکہ اگر معینہ مقدار کا لحاظ نہ رکھا جائے تو فساد بڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح جن مخالف چیزوں کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے ان کا بھی کوئی معیار ہونا ضروری ہے۔ جس طرح دوائی کا معیار بیماری کے مطابق ہوتا ہے، جہاں تک کہ طبیب اس وقت تک علاج شروع نہیں کرتا جب تک وہ یہ نہ جان لے کہ بیماری گرمی کے باعث ہے یا سردی کی وجہ سے۔ اگر بیماری گرمی کے باعث ہے تو وہ اس کے درجے کو معلوم کرتا ہے کہ اس میں شدت ہے یا ضعف ہے۔ جب اس کی پہچان ہو جاتی ہے تو وہ بدن کی احوال، موسم کے حالات، مریض کے کام کاج اور اس کی عمر، اس کے علاوہ باقی دیگر احوال کو مد نظر رکھتے ہوئے علاج کرتا ہے۔ اسی طرح وہ شیخ و مرشد جو مریدین اور ان کے قلوب کا علاج کرتا ہے، اسے چاہیے کہ یک بارگی مجاہدے اور ریاضت کی تکالیف جو ایک مخصوص فن اور مخصوص طریقے سے تعلق رکھتی ہوں ان پر نہ ڈالے جب تک ان کے اخلاق اور امراض کی معرفت حاصل نہ کر لے۔ جس طرح طبیب اگر تمام امراض کا علاج ایک ہی طریقہ علاج سے کرے تو وہ بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دے گا، اسی طرح مرشد اگر مریدین کو ایک ہی طرح کی ریاضت و مجاہدے کا پابند بنائے تو وہ انہیں اور ان کے قلوب کو ہلاکت میں مبتلا کر دے گا۔ علاج کا طریقہ: مرشد و شیخ کو چاہیے کہ مرید کے مرض، حالت، عمر اور مزاج پر نظر رکھے اور یہ دیکھے وہ کس قسم کی ریاضت و مجاہدے کو برداشت کر سکتا ہے، اسی کے مطابق اس سے مجاہدہ اور ریاضت کرائے۔ جیسے کہ مرید اگر ابتدائی درجے کا ہے، حدود شرعیہ سے ناواقف ہے، تو سب سے پہلے اسے طہارت و نماز اور ظاہری عبادات سکھائے۔ اگر وہ مال حرام میں مشغول ہے یا کسی گناہ میں مبتلا ہے تو پہلے اسے ان کے چھوڑنے کا کہے، پھر جب اس کا ظاہر عبادات سے مزین ہو جائے اور ظاہری اعضاء بھی گناہوں سے پاک ہو جائیں تو قرائن احوال سے اس کے باطن کی طرف نظر کرے تاکہ اس کے اخلاق اور قلبی امراض کو سمجھ سکے۔ اگر اس کے پاس ضرورت سے زیادہ مال دیکھے تو لے کر خیرات کر دے اور اس کے دل کو اس سے فارغ کر دے کہ وہ اس کی طرف متوجہ نہ رہے۔ اگر دیکھے کہ اس میں خواہش نفس کی پیروی، تکبر اور بڑائی غالب ہے تو اسے بازاروں میں حاجت کے وقت بھیک مانگنے اور لوگوں سے سوال کرنے کا کہے، کیونکہ جاہ و منصب کی بڑائی بغیر ذلت کے نہیں جاتی اور بھیک مانگنے سے بڑھ کر کوئی ذلت نہیں۔ جب تک اس سے تکبر و بڑائی دور نہیں ہو جاتی اس وقت تک اسے پابندی سے اس کام پر لگائے رکھے، کیونکہ تکبر اور خواہش نفس کی پیروی ہلاک کرنے والے امراض میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر مرید میں زیب و زینت اور بننے سنورنے کا غلبہ دیکھے اور اس میں خوشی سے اس کا دل مائل دیکھے تو اس سے بیت الخلاء اور گندی جگہوں کی صفائی کا کام لے، یا پھر اسے باورچی خانے اور دھوئیں کی جگہوں پر کھڑا ہونے کی خدمت لے، حتیٰ کہ صفائی کے سلسلے میں اس کے مزاج سے خواہش نفس ختم ہو جائے، کیونکہ جو لوگ کپڑوں میں بناؤ سنگار اور زیب و زینت اختیار کرتے اور رنگ برنگے مسلح طلب کرتے ہیں، ان میں اور اس دلہن میں کیا فرق جو دن بار بناؤ سنگار میں لگی رہتی ہے؟ اسی طرح جو انسان اپنے نفس کی عبادت یعنی اطاعت کرے یا بت کا پجاری بنے، اس میں کیا فرق ہے؟ جب بھی بندہ غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ اللہ عز و جل سے حجاب یعنی پردے میں رہتا ہے، اور جو اپنے کپڑوں میں بجوز اس کے حلال اور طاہر ہونے کے اپنے دل کو مشغول کرتا ہے تو وہ اپنے نفس میں مشغول کہلاتا ہے۔ توبہ۔ ایک نکتہ مجاہدہ و نفس کشی کے سلسلے میں ایک نکتہ یہ ہے کہ جب مرید خواہش نفس یا اس کے علاوہ کسی دوسری بری صفت کو بالکل چھوڑنے پر تیار نہ ہو اور یک بارگی چھوڑنے والی ضد کو گوارا نہ کرے تو مرشد کو چاہیے کہ اسے ایک مذموم صفت سے دوسری مذموم صفت کی طرف منتقل کر دے جو اس سے خفیف ہو۔ جیسے کسی کے کپڑوں میں خون لگ جاتا ہے اور وہ خون پانی سے زال نہیں ہوتا تو وہ اسے پہلے پیشاب کے ذریعے دھوتا ہے،
پھر پیشاب کو پانی سے دھوتا ہے۔ اسی طرح بچے کو جب مدرسے کی ترغیب دی جاتی ہے تو اسے گیند، بلہ یا اس کے علاوہ دیگر کھیلوں کا لالچ دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے ذہن کو زیب و زینت اور اچھے کپڑوں کی طرف راغب کیا جاتا ہے۔ پھر ریاست اور جاہ و مرتبے کے حصول کی طرف اس کے ذہن کو پھیرا جاتا ہے۔ پھر آخرت کی ترغیب دلاتے ہوئے اس کے ذہن کو جاہ و مرتبے سے منتقل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو شخص ایک دم جاہ و مرتبے کو چھوڑنے کے لیے راضی نہ ہو تو اسے اس سے ہلکی چیز کی طرف منتقل کیا جائے، اور باقی دیگر صفات میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا جائے۔ کھانے کی حرص کا علاج، یہ تو ہم سب کو چاہیے۔ کسی مرید پر کھانے کی حرص غالب ہو تو شیخ اسے روزہ رکھنے اور کم کھانے کی تلقین کرے، پھر اسے یہ حکم دے کہ وہ لذیذ کھانے تیار کر کے دوسروں کو کھلائے، خود اس میں سے کچھ نہ کھائے، یہاں تک کہ اس پر اس کا نفس مضبوط ہو جائے، صبر کرنا اس کی عادت بن جائے اور حرص کا خاتمہ ہو جائے۔ اے کاش میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی۔ اے کاش اے کاش اے کاش ہمارا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے، تو کھانا بھی عبادت، پہننا بھی عبادت، چلنا پھرنا بھی عبادت۔ شہوت کا علاج، کوئی مرید نوجوان ہو اور نکاح کی رغبت رکھتا ہو لیکن شادی کرنے کے لیے نان و نفقہ کی طاقت نہیں رکھتا، تو شیخ اسے روزہ رکھنے کا حکم دے، اور اگر روزہ رکھنے کے باوجود اس کی شہوت کم نہ ہو تو اسے ایک دن صرف پانی سے بغیر روٹی کے، اور ایک دن صرف روٹی سے بغیر پانی کے افطار کا کہے، اور گوشت اور سالن کھانے سے اسے بالکل منع کر دے، یہاں تک کہ اس کا نفس کمزور ہو جائے اور شہوت ختم ہو جائے۔ مجاہدہ اور ریاضت کے شروع میں بھوک سے بڑھ کر نفع بخش علاج کوئی نہیں۔ غصے کا علاج، اگر مرید کو غصہ بہت آتا ہو تو اسے برداشت کرنے کی تلقین کرے اور خاموش رہنے کا کہے، اور کسی بد مزاج شخص کو مرید کے ساتھ کر دے اور اس کی خدمت پر مرید کو مامور کر دے، یہاں تک کہ اس کا نفس برداشت کرنے کا عادی بن جائے۔ بردباری کا حصول، منقول ہے کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے نفس کو غصے سے چھٹکارا دلانا اور بردباری کا عادی بنانا چاہا، تو انہوں نے اس کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ خود کو ایسے شخص کی ملازمت میں دے دیا جو انہیں لوگوں کے سامنے گالیاں دیا کرتا۔ اس پر وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ صبر کا اظہار کرتے اور غصہ پی جاتے، یہاں تک کہ بردباری ان کی عادت بن گئی، اور اسی پر ان کے لیے ضرب المثل مشہور ہو گئی۔ واہ اللہ اللہ۔ بزدلی اور دل کی کمزوری دور کرنے کا علاج، ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے آپ میں بزدلی اور دل کی کمزوری محسوس کیا کرتے تھے، تو انہوں نے اپنے آپ میں وصف شجاعت پیدا کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جب سردیوں میں دریا کی موجیں خوب اٹھتیں تو وہ کشتی میں سوار ہو جاتے۔ ہندوستان کے پجاری سستی کا علاج یوں کرتے کہ وہ رات بھر
ایک ہی طریقے پر کھڑے رہتے۔ بعض مشائخ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ راہ طریقت کی ابتدا میں قیام پر سستی محسوس کرتے تو رات بھر سر کے بل کھڑے رہتے تاکہ نفس قیام کے لیے پاؤں پر کھڑا ہونے کو بخوشی مان جائے۔ اللہ 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 اللہ۔ اسی طرح بعض بزرگوں کے متعلق منقول ہے کہ انہوں نے مال کی محبت دور کرنے کا یہ علاج تجویز کیا کہ اپنا تمام مال بیچ کر اس کی قیمت دریا میں ڈال دی تاکہ مال کی تقسیم میں سخاوت کی بڑائی اور ریاکاری کا خوف نہ رہے۔ ان مثالوں کے ذریعے آپ جان جائیں گے کہ دلوں کے علاج کا طریقہ کیا ہے۔ یہاں ہماری غرض ہر بیماری کی دوا نہیں ہے کہ اس کا ذکر تو کتاب کے دیگر حصوں میں آئے گا، بلکہ اس بات پر تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ نفس جس چیز کی خواہش رکھتا اور جس طرف مائل ہوتا ہے اس کے خلاف کیا جائے۔ اسی کے متعلق اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ اللہ۔ اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بلا حساب جنت عطا فرمائے۔ یا اللہ عز و جل میری میرے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ اللہ اللہ۔ مجاہدہ و نفس کشی کے سلسلے میں اصل اور اہم بات یہ ہے کہ جس چیز کا پختہ ارادہ کیا جائے اسے پورا کیا جائے، اور جب وہ خواہش کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ کرے گا تو اس کے لیے خواہش کے اسباب بآسانی میسر ہو جائیں گے، اور یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ایک آزمائش اور امتحان ہوگا، لہٰذا اس پر صبر کرے اور مستقل مزاجی سے کام لے۔ اگر نفس کو عہد شکنی کی عادت ڈال دی تو وہ اس سے مانوس ہو کر فساد میں مبتلا ہو جائے گا، لہذا اگر اتفاقاً عہد شکنی ہو جائے تو ضروری ہے کہ نفس کو اس پر سزا دے، جیسا کہ ہم نے نفس کی سزا کے متعلق محاسبہ اور مراقبہ کے بیان میں ذکر کیا ہے، کیونکہ اگر نفس کو سزا سے نہ ڈرایا جائے تو نفس انسان پر غالب آ جائے گا اور شہوت کو اپنانا اسے اچھا معلوم ہوگا، جس کی وجہ سے تمام ریاضت بیکار جائے گی۔ یہاں تک ہم نے ایک باب مکمل کر لیا ہے۔ ابھی انشاءاللہ تعالی ہم باب نمبر 2 پڑھیں گے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی۔ دل کے امراض کا بیان۔ پہلی فصل، دل کے امراض اور صحت کی علامات۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ انسانی جسم کا ہر عضو ایک خاص کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور اس کے مرض کی علامت یہ ہے کہ وہ کام جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے اس سے بالکل صادر نہ ہو، یا صادر تو ہو لیکن اضطراب کے ساتھ ہو۔ جیسے ہاتھ کا مرض یہ ہے کہ اسے پکڑنا مشکل ہو جائے، آنکھ کا مرض یہ ہے کہ اسے دیکھنا مشکل ہو جائے، اسی طرح دل کا مرض یہ ہے کہ جس خاص فعل کے لیے اسے پیدا کیا گیا وہ اس کے لیے مشکل ہو جائے، اور دل کا فعل علم و حکمت، معرفت، محبت الہی، عبادت، اللہ عز و جل کے ذکر سے لذت حاصل کرنا اور اسے اپنی ہر خواہش پر ترجیح دینا، نیز اپنی تمام خواہشات اور اعضاء سے اس کے لیے مدد چاہنا ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی یعنی اسی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ نفس انسانی کی خاصیت۔ ہر عضو کا ایک فائدہ ہے
اور دل کا فائدہ حکمت و معرفت ہے۔ نفس انسانی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اس کے ذریعے جانوروں سے ممتاز ہوتا ہے، اور یہ ممتاز ہونا کھانے، ہم بستری کرنے، دیکھنے اور ان جیسے دیگر معاملات کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ حقائقی اشیاء کی معرفت کے سبب حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ تمام اشیاء کو وجود میں لانے والا اور انہیں بنانے والا اللہ عز و جل ہے، تو جو تمام اشیاء کی معرفت پہچان تو رکھتا ہے، لیکن اللہ عز و جل کی معرفت نہیں رکھتا، تو گویا وہ کسی چیز کی معرفت نہیں رکھتا۔ معرفت الہی کی علامت، معرفت کی علامت محبت الہی ہے۔ تو جو اللہ عز و جل کی معرفت رکھتا ہے وہ اللہ عز و جل سے محبت کرتا ہے، اور محبت کی علامت یہ ہے کہ جس سے محبت ہو اس پر دنیا اور اس کے علاوہ دیگر محبوب چیزوں کو ترجیح نہ دی جائے، جیسا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کے مکان، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو، یعنی انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ ایک لا علاج مرض، جسے کوئی چیز اللہ عز و جل سے زیادہ پسند ہے تو اس کا دل بیمار ہے۔ جیسے کسی کے معدے کو روٹی اور پانی کے مقابلے میں مٹی زیادہ پسند ہو، یا روٹی اور پانی کی خواہش باقی نہ رہے، تو وہ مریض ہے، اور یہ مرض کی علامات ہیں۔ اس دل کے سوا جسے اللہ عز و جل نے مرض سے محفوظ رکھا، تمام دل مریض ہیں۔ کتنے ہی مریض ایسے ہیں جنہیں اپنے مرض کا علم ہی نہیں ہوتا، اور دل کا مریض بھی انہی میں سے ایک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے مرض سے غافل رہتا ہے، اور اگر اپنے مرض کی پہچان کر بھی لے تو اس مرض کی دوا کی کڑواہٹ پر صبر کرنا مشکل ہے، کیونکہ اس کی دوا خواہشات کی مخالفت ہے جو اس پر روح نکلنے کی تکلیف کی مانند ہے، اور اگر وہ اس پر قوت صبر رکھ بھی لے تو کسی ماہر طبیب کو نہیں پاتا جو اس کا علاج کرے، کیونکہ اطباء تو علماء ہیں اور وہ خود مرض کا شکار ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ امام غزالی علیہ رحمہ اس دور کی بات کر رہے ہیں، آج سے 600 سال تقریباً پہلے، اور اب کیا حال ہے، الامان والحفیظ۔ اور بیمار طبیب کم ہی علاج کی طرف توجہ کرتا ہے، یوں یہ دل کا مرض ایک لا علاج مرض بن کر پھیل چکا ہے، اور اس کے علاج کا علم مٹ چکا ہے۔ نہ اس کے علاج کو سمجھنے والے رہے اور نہ علاج کرنے والوں کا وجود رہا۔ عام لوگ دنیا کی محبت پر اس طرح جھکے کہ انہوں نے ظاہری اعمال کو ہی عبادت سمجھا، اور باطن میں ریاکاری اور دکھاوے میں مبتلا ہو گئے۔ یہاں تک اصل امراض کی علامات کا ذکر تھا۔ اب بیماری اور اس کا طریقہ علاج سنیے۔ بیماری اور طریقہ علاج علامت ہی ہے جو علاج کے بعد صحت کا باعث بنتی ہے۔ اسی کے ذریعے وہ بیماری کو دیکھے جس کا علاج کر رہا ہے، جیسے بخل کی بیماری جو ہلاکت میں ڈالنے والی اور اللہ عز و جل سے دور کرنے والی ہے۔ اس کا علاج مال خرچ کرنے کے ذریعے ہے، لیکن بسا اوقات مال اس قدر خرچ کیا جاتا ہے کہ وہ فضول خرچی میں شمار ہوتا ہے، اور یہ فضول خرچی بھی ایک بیماری ہے۔ جیسے ایک طبیب سردی کا علاج گرمی سے اتنا کرے کہ حرارت بڑھ جائے، تو یہ بھی ایک مرض ہے۔ تو مقصد گرمی سردی کے درمیان اعتدال، یعنی درمیانی حالت ہونا چاہیے، جیسا کہ ضرورت سے زیادہ اور کم خرچ کرنے میں اعتدال مقصود ہے، تاکہ درمیانی درجہ جو دونوں کناروں سے دور ہے حاصل ہو جائے۔ درمیانی درجے کو معلوم کرنے کا طریقہ، درمیانی درجے کو معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس فعل کو دیکھے جو بری خصلت کا باعث ہے۔ اگر وہ فعل اپنے مخالف فعل کے مقابلے میں زیادہ آسان اور لذیذ معلوم ہو رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ فعل نفس پر غالب ہے۔ مثلا کسی پر مال روکنا اور جمع کرنا مستحق پر خرچ کرنے کے مقابلے میں زیادہ لذیذ و آسان ہو تو جان لینا چاہیے کہ اس پر بخل کی عادت غالب ہے۔ ایسی صورت میں مال خرچ کرنے میں ہمیشگی اختیار کرے
اور اگر حق کے ساتھ مال روکنے کے مقابلے میں غیر مستحق پر خرچ کرنے میں زیادہ لذت محسوس ہو تو ایسے شخص پر فضول خرچی غالب ہے۔ ایسی صورت میں روکنے کی راہ اختیار کرے، یوں ہمیشہ دل کی نگہبانی رکھے اور افعال کے آسانی اور مشکل سے صادر ہونے پر اپنے اخلاق کی جانچ کرے، یہاں تک کہ دل سے مال کی توجہ ختم ہو جائے اور آدمی کا دل نہ خرچ کرنے کی طرف متوجہ ہو اور نہ روکنے کی طرف مائل، بلکہ مال اس کے ہاتھ میں پانی کی طرح ہو۔ اگر روکنا ہو تو کسی ضرورت کی وجہ سے روکے، اور اگر خرچ کرنا ہو تو کسی ضرورت کی وجہ سے خرچ کرے، اور خرچ کرنے اور روکنے کو ایک دوسرے پر غالب نہ کرے۔ تو جو دل اس کیفیت کو پہنچ جاتا ہے تو وہ اللہ عز و جل سے اپنے قلب کی سلامتی کے ساتھ ملاقات کرے گا۔ یہ ضروری ہے کہ آدمی تمام برے اخلاق سے محفوظ ہو اور دنیا کی کسی چیز سے تعلق نہ رکھے، یہاں تک کہ جب وہ دنیا سے جائے تو جتنے بھی دنیاوی تعلقات ہوں ان کی طرح اس کی توجہ نہ ہو اور نہ ہی اس کے اسباب کا شوق رکھتا ہو۔ جب یہ حالت ہوگی تو وہ اپنے رب عز و جل کی طرف اس حال میں لوٹے گا کہ اس کا نفس مطمئن ہوگا اور وہ اپنے رب کریم عز و جل سے راضی ہوگا، اور اس کا رب عز و جل اس سے راضی ہوگا، اور اسے اللہ عز و جل کے مقرب بندوں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ساتھ نصیب ہوگا، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب کرے۔ صراط مستقیم اور پل صراط، دو طرفوں کے درمیان حقیقی اوسط نہایت باریک، بلکہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ جو اس صراط مستقیم پر دنیا میں قائم رہے گا وہ آخرت میں اسی طرح لازماً پل صراط کو عبور کرے گا، اور ایسا کم ہوتا ہے کہ آدمی کا دل صراط مستقیم یعنی درجہ اوسط سے جانبین میں سے کسی ایک جانب نہ جھکے، اور قلب کا تعلق بھی اسی جانب ہوگا جس طرف وہ جھکا ہے، جس کے باعث اسے کچھ نہ کچھ عذاب ہوگا، اگرچہ وہ پل صراط سے بجلی کسی تیزی سے گزر جائے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو، تمہارے رب کے ذمہ پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے، پھر ہم ڈر والوں کو بچا لیں، یعنی ان لوگوں کو بچا لیں گے جو صراط مستقیم سے دوری کے مقابلے میں اس سے زیادہ قریب ہیں، اور اس پر استقامت کے مشکل ہونے کی وجہ سے ہر آدمی پر ضروری ہے کہ وہ دن میں 17 بار یہ دعا مانگے، اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ تو نمازیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ کے فضل سے وہ اس پہ عمل کر لیتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، کسی نے خواب میں سجد عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، کسی کو خواب میں سجد عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی سے مروی ہے کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے، اس فرمان عالی کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا، اس میں اللہ عز و جل کا یہ ارشاد ہے، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، تو قائم رہو جیسا تمہیں حکم ہے، تو قائم رہو جیسا تمہیں حکم ہے۔ سیدھے راستے پر استقامت نہایت مشکل امر ہے، لیکن انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر وہ اس کی حقیقت پر قدرت نہیں رکھتا تو کم از کم استقامت سے تو قریب رہے، اور جو کوئی نجات چاہتا ہے تو یہ جان لے کہ اعمال صالحہ کے بغیر نجات ممکن نہیں، اور اعمال صالحہ کا صادر ہونا اخلاق حسنہ کے بغیر ممکن نہیں۔ تو ہر شخص کو اپنی صفات اور باطنی اخلاق کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور ایک ایک کر کے ترتیب وار ان کا علاج کرنا چاہیے۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ الْكَرِيمَ أَن يَجْعَلَنَا مِنَ الْمُتَّقِينَ، یعنی ہم کرم فرمانے والے اللہ عز و جل سے سوال کرتے ہیں
کہ وہ ہمیں متقی بنائے۔ الحمدللہ دوسرا باب کی پہلی فصل مکمل ہوئی اور ہمارا ٹائم بھی تقریباً مکمل ہو گیا۔ اللہ عز و جل کی پاک بارگاہ میں دعا اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔